تو کرنا کیا چاہیے؟ علامہ اقبال آپ کو معلوم ہے، وہ ٹھیک ہے بچپن میں ان کی جو بھی مذہبی تعلیم و تعلم ہوا تھا، لیکن وہ کوئی عام معنی میں مذہبی آدمی تو نہیں تھے، کوئی صوم و صلات بھی پتہ نہیں کس درجے میں تھی۔ وہ گئے ویسٹ کو دیکھا، قریب سے دیکھا، ادھر ان کے اندر کوئی جو ہے نا تبدیلی آئی۔ تو ایک بات وہ سنا ہوگا مصرع آپ نے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ اگر ہمیں قرآن مجید کی اس عظمت کا اس سے پہلے نہیں پتا تھا، اندازہ نہیں تھا، جب یہ بدماش لوگ اس طرح کی غلط حرکت کریں، اس کے بدلے میں اگر ہم قرآن مجید کو اپنا امام بنا لیں، اپنا لیڈر بنا لیں، اپنا قبلہ بنا لیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں، وہ اسے توہین کر رہے ہیں، ہم اسے یہ عزت دیں۔ آپ سوچیں انہوں نے کیوں کیا تھا؟ ہمارے دل سے قرآن کی عظمت نکلے۔ میں نے بات یہاں کے مکمل کی تھی نا کہ یہ ماس ایجوکیشن ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ قرآن کی عظمت مسلمانوں کے دل سے نکل جائے۔ اگر ہم اس غیرت میں، جو کسی نے قرآن مجید کی توہین کی ہے، اس کی غیرت میں ہم اپنا تعلق قرآن سے قائم کر لیں۔ پہلے میں اگر نہیں پڑھتا تھا تو اب پڑھنا شروع کر دوں، پہلے اگر 4 رکوع پڑھتا تھا تو اب پورا پارا پڑھوں، پہلے اگر سمجھے بغیر پڑھتا تھا تو اب سمجھوں، پہلے اگر میں عمل نہیں کرتا تھا تو اب عمل کرنا بھی شروع کر دوں۔ جب یہ وائبز واپس جائیں گی کہ آپ کے اس ایکشن کے نتیجے میں مسلمان فنڈامنٹلسٹ بن رہے ہیں، دیکھیں ان کا خطرہ کیا ہے، کہیں قرآن سے جوڑ کے فنڈامنٹلسٹ نہ بن جائیں۔ جب یہ ری ایکشن واپس جائے گا تو مجھے بتائیں توہین رک جائے گی یا نہیں رک جائے گی؟ تو توہین روکنے کا طریقہ وہ نہیں ہے، توہین روکنے کا طریقہ یہ ہے، آؤ قرآن کی طرف۔ اور قرآن کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے؟ میں پورے شعور کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم میں سے اکثر سے مراد یہ 90% سے بھی زیادہ ان کو یہ ضرورت ہے کہ ہم سوچ کر اثر نو ایمان لائیں قرآن کے اوپر۔ ہم نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے کہ ہمارا ایمان ہے، تجزیہ کر کے دیکھیں گے تو نہیں نکلے گا۔ اور ایمان وہ پہلی شے ہے، قرآن کہتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور تمام مسلمان ایمان لائے۔ مجھے بتائیے جس طرح یہ ذکر ہو رہا ہے آیت میں، اس طرح کبھی ہم نے سوچ سمجھ کر قرآن مجید پر ایمان لانے کا کبھی کوئی پروسیس اپنے ذہن میں طے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ والدین مانتے ہیں، ہم بھی مان لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کل کوئی ہمیں کہتا ہے کہ یار ایک وہ گرنتھ بھی ہے، وہ بھی بڑی عظیم کتاب ہے، فلانی وید بھی ہے بڑی عظیم کتاب ہے، ہم برابر کر لیتے ہیں۔ وہ بھائی ہمیں اثر نو سوچ کے سمجھ کے ماننا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ پہلا تقاضا ہے اس کی طرف آنے کا۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے، قرآن مجید کو صرف کھول کے دیکھنا بھی ثواب ہے، جیسے نا ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، ایسے ہی قرآن مجید کو کھول کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اس کے حروف کے اوپر انگلی پھیرنے کا بھی ثواب ہے، اس کے پڑھنے سے ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اور حضور نے یہ بھی بتایا الف لام میم 3 حروف ہیں۔ آپ سوچئے اگر پڑھنے کا یہ ثواب ہے تو سمجھنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ دیکھیں نا، ایک آدمی نے اسے پڑھنا نہیں آتا، اس نے دیکھا تو ثواب ہے، اس کے مقابلے میں جو پڑھ لیتا ہے اس کو زیادہ ثواب ہے یا نہیں ہے؟ اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو جو سمجھ لیتا ہو اس کو اتنا ہی ہوگا جو پڑھنے والے کا، یا اس کو اس سے زیادہ ہوگا؟ تو پہلی بات یہ کہ اسے پڑھا جائے۔ پڑھنا بھی اس کا ایک بہرحال فن ہے، آرٹ ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ ہم اپنے جیسے دیکھیں نا، کوئی انگریزی بولے اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ پنجابی میں انگریزی بول رہا ہے، یعنی لہجہ اس کا لب و لہجہ پنجابی والا ہے، تو اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ جانتے ہوتے ہیں، انگریزی پڑھ لیتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، اس ڈر کے مارے کہ کوئی مذاق اڑائے گا۔ تو عربی بھی عربوں کی زبان ہے، اسے عربی لہجے میں پڑھنا پڑتا ہے، وہ سیکھنا پڑتا ہے، اس کے ماہرین ہیں۔ تو جس نے وہ نہیں سیکھا اسے سیکھنا پڑے گا۔ پھر پڑھنے کا کوئی نصاب ہوگا، کتنا پڑھیں؟ 10 آیتیں پڑھا کریں، پارا پڑھا کریں۔ تو میں صرف آپ کو ایک موٹی بات بتا دیتا ہوں، صحابہ میں وہ بھی تھے کہ جو 3 دن میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، اور اکثریت ان کی تھی جو 30 دنوں میں ختم کر لیتے تھے، اور درمیان میں وہ تھے جو 7 دنوں میں ختم کرتے تھے۔ یہ ایک نصاب آپ کے سامنے آ جانا چاہیے اس سے۔